أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سمیع علیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یاد کرو اس صبح کو کہ جب آپ گھر سے نکلے اور مومنوں کو، ایمان والوں کو آپ بٹھا رہے تھے، قائم کر رہے تھے مقاعد للقتال، جنگ کے مورچوں پر۔ یہ غزوہ احد کے متعلق تبصرہ ہو رہا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب آپ ایمان والوں کو جنگ کے مورچوں پر کھڑا کر رہے تھے، صبح صبح آپ نکلے گھر سے، ایمان والوں کی ڈپٹی لگا رہے تھے، اور جو کچھ بھی ہو رہا تھا واللہ سمیع علیم، اللہ خوب جاننے والا اور سننے والا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ آگے یہ واضح آ گیا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جبکہ ان کے اندر دو ایسے گروہ بھی تھے جو ہمت ہار رہے تھے، ٹھیک ہے نا، ہمت ہار گئے تھے۔ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اس کے ساتھ 300 لوگ تھے ٹوٹل۔ تو غزوہ احد کی طرف جب روانہ ہوئے مدینہ سے 1000 کا لشکر تھا، ساز و سامان بھی خاص نہ تھا۔ آگے قریش مکہ دشمنوں کا 3000 کا لشکر تھا، ان سے ٹکرانا تھا جا کے۔ راستے میں عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا، لوگوں کے اندر خوف پیدا کرنے کی کوشش کی اس نے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اندر 2 گروہ ایسے تھے جنہوں نے ہمت ہارنے شروع کر دی، بزدلی پیدا ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، واللہ ولیہما، حالانکہ ان دونوں کا اللہ مددگار تھا۔ اگر یہ ہمت نہ ہارتے، 1000 ہو کے اکٹھے جا کے 3000 سے ٹکرا جاتے، تو رب تعالیٰ ان کا ساتھ دینے والا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا تو پھر 3000 کا لشکر کی کیا مجال کہ وہ میرے ان محبوب کے صحابہ سے لڑ سکتے۔ تو فرمایا کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اسلام کے حوالے سے، دین کی سربلندی کے حوالے سے جب بھی کوئی مشکلات آئیں تو ایمان والے اللہ پر بھروسہ رکھیں، آگے سے آگے قدم بڑھاتے رہیں۔ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ انہیں ہمیشہ شکست مل سکے، کوئی انہیں ہرا نہیں سکتا، یاد رکھیں۔ اگر دل میں عشق مصطفیٰ ہے، جذبہ جہاد ہے، دین کی سربلندی مقصد ہے، تو بندہ مومن کو، ایمان والوں کو، امت مسلمہ کو، پورا عالم کفر مل کر امت مسلموں کو ہرا نہیں سکتا۔ بزدلی کی وجہ سے، جذبہ جہاد، عشق رسول، دلوں کے اندر اس کا نور کم ہو جانے کی وجہ سے ہم شکست خوردہ ہو گئے، ہر طرف سے ہمیں شکست دی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ عشق رسول ختم ہو گئے، جذبہ اور جنون ایمان ختم ہو گیا، اس لیے ہر طرف سے ہم شکست خوردہ نظر آ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اب ہوا یہ کہ غزوہ بدر میں احد میں جب پہنچے تو ایک خاص غار تھی، غار کے سرحانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو 50 صحابہ کے ساتھ کھڑا کر دیا اور فرمایا یہاں سے ہلنا نہیں یہاں تک کہ تمہارے جسموں کو پرندے آ کے نوچ لیں یا تمہارے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، یہاں سے تم نے قدم نہیں ہلانا، کھڑے رہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ 700 صحابہ کرام اور 3000 سے ٹکرانا تھا، فتح ہو گئی تھی۔ یہ جو 50 لوگ کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب تو کفار دوڑ رہے ہیں، قریش مکہ بھاگ رہے ہیں، یہ ان کے پیچھے بھاگ گئے۔ انہوں نے وہاں سے قدم اکھاڑ لیے، جب یہاں سے ہلے تو وہ دوسری طرف سے آ کے انہوں نے اس غار سے اندر ہو کے صحابہ پہ حملہ کیا، اور اس وقت صحابہ کرام کو ظاہراً شکست ہو گئی، کافی تعداد میں شہادتیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔
تو یہ وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن جبیر روکتے رہے، بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دے دیا کچھ کا کچھ بھی ہو جائے ہم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو کہہ دے اس پر عمل کرنا لازم و ضروری ہے، چاہے تمہاری موت سامنے آ گئی، کچھ بھی ہو جائے وہ ماننا لازم ہے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہوگی، بہتری ہوگی۔ نبی اسے کہتے ہیں۔ یہی تو وجہ تھی نا، قریش مکہ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت کے حوالے سے خاموش ہو جا، تو کہے تو پورے عرب کا امیر ترین تجھے بنا دیتے ہیں اور ساری حکومت تجھے دے دیتے ہیں، تیرا ہی آرڈر چلے گا، جو تو کہے گا تیرے غلام بن کے رہیں گے، لیکن دعوی نبوت نہ کر۔ کیا وجہ تھی؟ نبوت کو نہیں مان رہے تھے، حکومت عطا کر رہے تھے، حکمران ماننے کے لیے تیار تھے، ہر ایک بات مانیں گے، دعوی نبوت نہ کر۔ اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ جو حکمران ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اختلاف رائے جائز ہے، اختلاف کر دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جو کہے گا نہیں مانیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں خاص۔ لیکن نبی تو وہ ہوتا ہے کہ اگر نبی کہہ دے کہ اپنی گردن کو اپنے ہاتھ سے اسی وقت جدا کر دو اپنے جسم سے، اسی وقت اپنی گردن کو جسم سے جدا کرنا فرض عین بن جاتا ہے۔ ایک لمحے کی تاخیر انسان کو کافر کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس قدر اللہ کے نبی کا اذن لازم اور ضروری ہوتا ہے، اس لیے تو نہیں مان رہے تھے۔ وہ حاکم بھی بناتے ہیں، سب سے امیر ترین بھی بنا دیتے ہیں، خوبصورت عورت بھی تیرے ساتھ شادی جو تو چاہے وہی کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم ایک ہاتھ پہ چاند ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، جو انتہائی ناممکن ہے، تصور میں سوچے تو موت آ جائے بھی سورج کو اتار کے چاند کو اتار کے ہاتھوں پہ رکھنا، یہ تو تخیلات کو بھی موت آ جائے۔ فرمایا یہ بھی کر دو نا، تب بھی میں محمد نے اعلان نبوت کر دیا ہے، اس راستے پہ چل پڑا جو اللہ کو حکم ہے یہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جو کہہ دیا اس پر پابند رہنا لازم و ضروری ہے، اور ہماری زندگی دنیا اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی لیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ چلنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے لین دین، کیسے معاملات، کیسے تعلقات، سب کچھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے لینا شروع کر دیں ہماری دنیا اور آخرت خوبصورت ہو جائے گی۔ آج پریشانیاں ہر طرف سے، رسوائیاں، ذلت، اتاہٹ، تھکاوٹ، لڑائی جھگڑے، تصادم، ٹکراؤ، سمجھ رہے آ رہی زندگی کو جس قدر بہتر کرنے کی کوشش کریں اس قدر زندگی پریشان حال ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پشت کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو زندگی جینے کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا تھا اس کو ہم نے پس پشت کر دیا ہے۔ ہمارے پاس چاہے دولت ہے، شہرت ہے، علم ہے، ایک معیار ہے، ایک سٹیٹس، کچھ بھی ہے، ذلیل و رسوا ہے، پریشان حال ہے زندگی۔ دراصل زندگی جس طرح ہم جی رہے ہیں نا اس طرح نہیں جینی تھی، جینی اس طرح تھی جس طرح کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا، لیکن اس طرح ہم نے جینا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ تو جو اللہ کا نبی زندگی دے گیا اس کے مطابق زندگی جئیں گے، دنیا اور آخرت کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ خوبصورتیاں عطا کرے گا، دنیا اور آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ آرام اور سکون عطا کرے گا۔ تو میں اور آپ بھی اپنی زندگی، روزمرہ زندگی کی جو مین مسائل ہیں نا ان کو کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تلاش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، یہ تھوڑا ہم سیرت مصطفیٰ کی کتاب لے کر ان کا مطالعہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا تھا، تھوڑا ہم وہ بھی کبھی اپنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بزرگوں کے ساتھ کیسا ہوتا تھا وہ بھی کبھی اپنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اپنے قریبی ہمسایوں کے ساتھ کیسا ہوتا تھا یہ بھی کبھی اپنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح کا انداز کیسا ہوتا تھا یہ بھی کبھی روزمرہ زندگی میں آنے والے مسائل کم از کم ان کو تو سیرت مصطفیٰ سے لے کر کبھی کبھار برکت کے لیے، وہ ہماری زندگی یقیناً عجیب ہے، اس طرح جی نہیں سکتے ہم جس طرح کہ ہماری زندگیاں ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ناممکن نہیں، مشکل ہے تھوڑا، لیکن کبھی کبھار تو اس طرح کر لیں، کبھی کبھار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انداز اپنا لیں گے تو رب تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی فرمائے گا۔ اللہ پاک مخلصاً انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔